جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیں سورہ طلاق ہے، طلاق کے احکامات ہیں، اور آپ کاؤنٹ کرنا کہ اس میں تقوی کی کتنی دفعہ بات آتی ہے۔ تو تقوی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اٹ مینس کہ آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے، لیکن معاملات کی بھی درستگی تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہمارے اندر تقوی موجود نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آپ معاملہ لے لیں، مالی معاملات ہیں، بندوں کے حقوق کی بات ہے، لین دین ہے، اینی تھنگ یو نیم اٹ، تو جب تک بنیاد میں تقوی نہیں آئے گا، اور پھر اس مسئلے میں بھی تقوی کا یعنی ظاہر ہے طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں بھی جب تک کسی بندے میں خوف خدا نہ ہو تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ تو اس معاملے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم اپنے آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے پھر غلط رستے، دو نمبریاں، غلط بیانی، الزام تراشی، تاکہ کسی طریقے سے فیصلہ میرے حق میں ہو جائے یا سب کو پتہ چلے کہ میں ٹھیک ہوں۔ دوسرے کی جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، اپنی غلط باتوں کو چھپا دیتے ہیں، کیس کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ساری غلطی دوسری طرف ہے اور میں تو بالکل پاک صاف ہوں۔ تو اپنی فیورز لینے کے لیے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دو نمبری کرنا، غلط بیانی کرنا، الزام تراشی کرنا، دوسروں پہ زیادتی کرنا، تو اس موقع پر کیا سوچنا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں میں نے اللہ سے ڈر کے کام کرنا ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں میں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور چاہے اس وقت فیصلہ میرے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہا ہو، اگر میں تقوی کو بیس کر کے اس پر معاملات کو ڈیل اور ہینڈل کروں گی، اللہ کا وعدہ ہے وہ مشکلات سے، کیونکہ قدرت تو اسی کے پاس ہے نا، مشکلات سے کون نکال سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہم لوگ نا جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں جس میں کسی بندے کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی خرابی چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اختیار رکھتے ہیں، اور جتنا زور ڈال کے اور جبرن ہم کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو شاید ہم چیزوں کو اپنی فیور میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اصل قدرت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو دوسرے کو سیدھا کرنے کو ہمیں نہیں کہا گیا ان مواقع پر، ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو ٹھیک کر دیں، ہم اگلے کو کیسے غلط کہہ دیں، اس کی غلطی کو کیسے ثابت کر دیں۔ وہ موقع ہوتا ہے یہ ریئلائز کرنے کا کہ اس موقع پر مجھے بہت احتیاط کرنی ہے، میں اس وقت بہت، میرے جذبات پیک پہ ہیں، تو مجھ سے اس وقت کسی قسم کی کوئی غلط حرکت، کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکلے، کوئی غلط حرکت نہ نکلے، اور میں اپنے معاملے کو درست رکھوں۔ وہ تو جو زیادتی ہو رہی ہے، لیو اٹ ٹو اللہ۔ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیو اٹ ٹو اللہ۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھیں کہ میرے سے جن چیزوں کا تعلق ہے میں اس میں کہیں پہ کوئی گڑبڑ نہ کروں۔ تو اگر ہم اس وقت معاملہ کرتے ہوئے اللہ کے تقوی کو سامنے رکھیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ یعنی اس موقع پہ بھی انسان کا ظاہر ہے وہ بڑا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ طلاق ہوگی، اسپیشلی اگر خواتین ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ فائنینشلی اب کیا ہوگا، اب یہ فائنینسز کیسے مینج ہوں گے۔ تو اس موقع پر بھی کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی الزام تراشی نہیں، اللہ پہ توکل کریں۔ جس رب نے اس شخص کو آپ کے لیے رزق کا وسیلہ بنایا ہوا تھا تو یہ رازق نہیں ہے، رازق تو وہی اللہ ہے، یہ وسیلہ تھا۔ آج تک یہ شخص وسیلہ تھا، آج یہ نہیں رہے گا تو اللہ کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ تو اصل سورس کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھنا کہ یہ سارے اختیارات، مشکلات سے نکلنا، رزق دینا، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے اور وہی کرے گا۔ تو اپنے معاملے میں تقوی رکھیں، اور پھر اس کے یہ فائدے جو یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں اس کی پوری یقین اور امید اور یقین رکھیں کہ مشکلات سے نکلنے کی راہ ایک ہی ہے کہ اللہ کا تقوی اور اس کا ڈر، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھا دے گا، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا یجعل لہ مخرجا، اور پھر ہر اس جگہ پر راستہ ان کے لیے بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی ہر ڈیفیکلٹی میں، ہر ڈیفیکلٹ سچویشن میں جہاں پہ کوئی نکلنے کی راہ نہیں نظر آتی، تو جو تقوی بیس معاملات کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ان جگہوں سے بھی راہ نکال لیتا ہے، اور پھر اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ یعنی اس کا ایک میننگ یہ بھی آتا ہے، اور اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے اس پر اس کو مطمئن کر دے گا۔ اچھا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس بہت مال ہے تو وہ مطمئن ہے۔ بہت بہت مالدار لوگوں کو بے سکونی میں اور بے اطمینان کیفیت میں دیکھا ہے،
اور یہ آپ لوگوں کے بھی ایکسپیرینسز ہوں گے، یہ زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں نا، آپ اس کو سیکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مادی اور مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی انسان کے سکون کو اور خوشی کو ڈیفائن نہیں کر سکتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے پاس مشکل سے گزارے کا پیسہ ہوتا ہے، لیکن ان کو وہ اطمینان اور سکون کی دولت ملی ہوتی ہے کہ بندہ ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ جب میرے کزن آئے ہوئے تھے تو وہ ایک بتا رہے تھے کسی ریڑی والے کا، کہتے ہیں بوڑھا بابا، سفید اس کی داڑھی، اور پتہ نہیں کس چیز کی اس کی ریڑھی تھی، شاید چھلی کی، کچھ اسی طرح کچھ تھی کوئی اس کی ریڑھی۔ تو کزن میرے بتا رہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کا گزارا چل جاتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا سارے دن میں آپ کو کتنی مل جاتے ہیں پیسے؟ تو کہتے ہیں کہ 1,000-1,200 تک میرا ہو جاتا ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ پورا خاندان چلا رہا ہوگا نا اس 1,000-1,200 میں۔ تو یہ اطمینان ان اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ دولت اطمینان نہیں دیتا، لیکن یہ جو اطمینان کی دولت ہوتی ہے، یہ کم پیسوں پہ بھی انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت غنی اور مالدار ہے، وہ اس پہ بھی بہت شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کو رات کو چین کی نیند آتی ہے۔ لیکن جن کو قناعت نہیں نصیب ہوتی، جن کو شکر نہیں نصیب ہوتا، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ہر طرف سے پیسہ ملنے کے باوجود پھر ان کی نظر آگے اور پیسے کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ بے اطمینانی ان کی کسی جگہ پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو جو رزق ملا ہے اس پہ اطمینان کا آ جانا، یہ ان itself بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور اس آیت سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم تقویٰ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان کی دولت دے دے گا، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اور پھر انسان کے دل میں تنگی نہیں رہے گی۔ تو اصل تنگی باقی معاملات میں کیا ہوتی ہے؟ اصل مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ تو جس کے دل کو وسعت مل گئی، اس کو تو سب سے بڑی دولت مل گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ اور واقعی میں بعض دفعہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کہاں کہاں سے لکھا ہوا تھا، اور کون کون وسیلہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔